انگریز جو جس نے ہمیں آزادی دینی تھی جی وہ اس بنیاد پہ ہمارے ساتھ اس کا ایک تضاد پیدا ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مستقل دو مسئلے پیدا کر دیے، جس میں حیدرآباد دکن جوناگڑھ اور کشمیر کا مسئلہ۔ جی حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ تو ہو گئے کنٹرول، انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ جی کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے جو آج تک برن کر رہا ہے۔ انڈیا میں جو تسلسل چلا وہ یہ ہوا کہ گاندھی ان کا بڑا لیڈر تھا، لیکن اس نے اقتدار میں شیئر نہیں کیا، اور نہرو خاندان کو اس نے آگے لایا، اور نہرو خاندان کے حوالے سے جو پالیسیز بنی اس کا تسلسل آج تک جاری رہا۔ انڈیا میں پولیٹیکل پروسیس ریگولر رہا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اس طرح پاورفل نہ ہو سکی جس طرح پاکستان میں پاورفل ہے۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر جو تھی نا پاکستان گورنمنٹ کمزور ہوتی گئی، اور جو ہماری ساورن پاور تھی اس کی وہ طاقت نہ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض حسین جاوید جی۔ سب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پروفیشنلی لائر ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اشرف، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافور ایکشن۔ ویورز، پاکستان اور انڈیا ایک وقت میں آزاد ہوتے ہیں۔ 76 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان جو ہے وہ ترقی میں اس طرح سے آگے نہیں جا سکا جس طرح سے انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی، اور دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر اور ہر پلیٹ فارم کے اندر اپنے آپ کو منوایا۔ انڈیا اس وقت دنیا کی 5 بیسٹ اکانومیز میں شامل ہے اور دنیا کی سپر پاورز میں شامل ہے۔ دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اٹامک پاور ہیں۔ انڈیا 1974 کے اندر اٹامک پاور بنا اور پاکستان 1998 کے اندر بنا، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا نے اپنے اٹامک پاور اور اٹامک پلانٹ کے علاوہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس تھے ان کے اوپر بھی پورا کام کیا، ان کے اوپر پوری محنت کی، اور صحیح بندوں کو چوز کر کے مختلف اداروں کے اوپر تعینات کیا، جنہوں نے انڈیا کو اس ترقی تک لے گیا کہ انڈیا آج آئی ٹی کے اندر، ریل کے اندر، انڈسٹری کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، آئی ٹی کے اندر ہر لحاظ سے بہت آگے ہے، جبکہ پاکستان ہر لحاظ سے پیچھے ہی جا رہا ہے، اور پاکستان میں ترقی کے چانسز ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے۔ پاکستان میں اس وقت الیکشن آنے لگا ہے، اور الیکشن میں اگر ہم نے انہی لوگوں کو پھر سے چوز کرنا ہے جن کو ہم 30-40 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں، تو پھر الٹیمیٹ رزلٹ بھی وہی ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوسری دفعہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی جو عوام کے ان کے اوپر ٹرسٹ تھا، ان کا جو اعتماد تھا، اس کو انہوں نے ان کی توقعات کے مطابق پورا کیا اور انڈیا کو ایک سپر پاور بنا دیا۔ پاکستان میں یہ جو سیاسی مراحل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق آیا کہ انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل گیا اور پاکستان بہت پیچھے رہ گیا؟ جی السلام علیکم۔ آپ نے جو سوال کیا یہ آج کے حالات کے تناظر میں بہت ہی اہم سوال ہے۔ پاکستان 1947 میں انڈیا اور پاکستان ایک دن کے فرق سے آزاد ہوئے، اور 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان میں جو حکومت بنی اس میں پہلے گورنر جنرل جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ یہاں سے ہی ایک تاریخی پس منظر شروع ہوتا ہے ترقی اور تنزلی کا، کہ وہاں جو ان کا انگریز لارڈ تھا اس کو انہوں نے 1 سال کے لیے اپنا گورنر جنرل بنایا، اور ہمارے قائد اعظم صاحب نے اپنا یہ ضد کی کہ یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس پہ اصرار کیا، سچویشن کے حساب سے ہوگا نا کہ اور کوئی لیڈر نہیں تھا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں، اور وہ فاؤنڈر آف پاکستان بھی تھے، تو ان کا حق بھی بنتا تھا کہ انہوں نے ایک ملک کو آزادی دلائی، تو اس میں ان کا یہ حق بھی بنتا تھا کہ جس بندے نے آزاد کرایا وہی اس سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہے۔ اس پہ جب یہ سلسلہ ہوا تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پہلی سازش یہ ہوئی انڈیپینڈنس کے ساتھ ہی کہ انگریز جو جس نے ہمیں آزادی دینی تھی وہ اس بنیاد پہ ہمارے ساتھ اس کا ایک تضاد پیدا ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مستقل 2 مسئلے پیدا کر دیے، جس میں حیدرآباد دکن جوناگڑھ اور کشمیر کا مسئلہ۔ حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ تو ہو گئے کنٹرول، انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے جو آج تک برن کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس کو کیا تھا؟ جان بوجھ کے کیا تھا کہ جو ہماری آزادی تھی اس کا جو مقصد تھا اس میں مسلمانوں کو زیر اطاعت زیر تحت پاور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا تھا، اور اس کا یہ آفٹر ایفیکٹس بھی آئے۔ اس کے بعد ہماری قائد اعظم کے فوراً بعد، کیونکہ ایک قسمت کا معاملہ تھا کہ قائد اعظم جلدی اس دنیا سے چلے گئے، اور قائد اعظم کا جو ویژن تھا اور ان کے جو ابتدائی ساتھی تھے ان کا جو ویژن تھا وہ بعد میں آنے والے سربراہان مملکت کو وہ ویژن حاصل نہیں تھا، یا جو اخلاص اس انڈیپینڈنس میں
جو لوگوں نے کیا تھا، نواب ممدوح نے، لیاقت علی خان نے یا دوسرے قائد اعظم کے ساتھیوں نے، وہ اخلاص آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور جو لوگ بعد میں حکمران آئے ان کا ویژن اور ان کی اہلیت اس جیسی نہ تھی. لیکن انڈیا میں جو تسلسل چلا وہ یہ ہوا کہ گاندھی ان کا بڑا لیڈر تھا، لیکن اس نے اقتدار میں شیئر نہیں کیا اور نہرو خاندان کو اس نے آگے لایا، اور نہرو خاندان کے حوالے سے جو پالیسیز بنی اس کا تسلسل آج تک جاری رہا. ان کی کامیابی کا راز ان کا وہ تسلسل ہے، وہ جو انہوں نے ایک سیاسی تسلسل جاری رکھا. اس کی اور بنیاد پاکستان کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے کیا عوامل آئے؟ پاکستان میں یہ ہوا کہ پاکستان میں جب لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اسیسینیٹ کرنے والی غیر مرئی طاقتیں جو تھیں، اگرچہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کہاں سے ہیں، لیکن اس پہ وہ ایجیٹیشن نہ ہو سکا، کیونکہ لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کرنے والا اسی جلسے میں مارا گیا اور یہ سازش کا پتہ نہ چل سکا. اور یہ سازش کا سلسلہ لیاقت علی خان سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے. جو حکمران ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کرتا ہے یا جو فارن پالیسیز ہیں ان سے ٹکراؤ کرتا ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یا کہ اس کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے یا اسے اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. انڈیا میں پولیٹیکل پروسیس ریگولر رہا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اس طرح پاورفل نہ ہو سکی جس طرح پاکستان میں پاورفل ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر جو تھی نا پاکستان گورنمنٹ کمزور ہوتی گئی، اور جو ہماری ساورن پاور تھی اس کی وہ طاقت نہ رہی، وہ مرہون منت ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی. اب اسٹیبلشمنٹ کے ایک شاہزور قسم کے ہاتھی نے، ایلیفنٹ نے اپنے ڈگر پہ چلا لیا حکمرانوں کو، اور حکمران جو تھے ان کی اپنی واضح پالیسی نہ آ سکی. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے بعد آج تک کوئی جماعت اپنا مینیفیسٹو پرویل نہ کر سکی ہے اور نہ ہی دے سکی ہے یہ قوم کو کہ وہ ایک لانگ ٹرم پہ ایک ایسا مینیفیسٹو دے. پہلی بات تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارا آئین کتنی دفعہ ٹوٹا اور کتنی دفعہ بنا ہے. 56 کا آئین، پھر اس کے بعد 62 کا آئین، پھر اس کے بعد 73 کا آئین، اور اب یہ جو 73 کا آئین ہمارے حکمران یا کابرین کر رہے ہیں، اس کی جو کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آئے روز اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں، اور وہ امینڈمنٹ جو ہے ایک امینڈمنٹ ہونے کے بعد اس امینڈمنٹ کو دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے پھر امینڈمنٹ ہوتی ہے. اور یہ پاکستان کا آئین جو ہے اگرچہ کوڈیفائڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ حشر ہم نے انگلینڈ کے آئین کی طرح جو سرکمسٹانشل آئین ہے اس کی طرح کر دیا ہے. جو بھی آیا اس نے اپنی منشا کے مطابق اور اسٹیبلشمنٹ کی گائیڈ سے اس کو عدل بدل اس پہ کرتا رہا ہے. لہٰذا سب سے بڑی تو خامی یہ پیدا ہوئی. دوسرا جو ان کے رہنما تھے، حکمران تھے، کیونکہ ان کے رستے میں کوئی ہرڈل نہیں تھی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کو سموتھلی چلایا. شروع میں حالات وہاں بھی بڑے دگرگوں تھے، لیکن وہاں پر ایجوکیشن، وہااں پر جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا اس کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ وہ قوم بنتی گئی. اور قوم بننا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک کے آزاد ہونے کے بعد اس ملک کے باسیوں کا ایک قوم بننا ضروری ہے. جب قوم بن جاتی ہے تو پھر وہاں کا فرد واحد، وہاں کا حکمران، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں. اور جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر وہ ملک دنیا کے نقشے پہ ایک نیا طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھرتا ہے. ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا 1974 میں اٹامک پاور بنا، پاکستان 98 میں بنا. اب یہ ہے کہ دو ہی پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ دونوں اٹامک پاور ہیں. اب ایسی صورتحال میں اس نے، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، انڈیا نے صرف اٹامک پاور کے علاوہ باقی اپنے جو ادارے تھے ان کے اوپر بھی پوری توجہ دی، اور کھیل ان کے کھیل ہیں، اس کے علاوہ ان کی انڈسٹری ہے، ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ وہ دنیا میں بہت زیادہ ایکسپورٹ کرا ہے. پاکستان ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اٹامک پاور بننا ہمارے لیے ایک ہرڈل ہو گیا اور ہم دنیا میں اس طرح سے ترقی نہ کر سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو جو انٹرنیشنلی جو فارن پاورز ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ مسلمانوں کو، نہ صرف پاکستان، مسلمانوں کو کہیں بھی طاقتور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور جہاں بھی مسلمان کوئی ایسی پالیسی بنائے وہاں اس طاقت کو کچلا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگرچہ ہرڈلز کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بطور فارن منسٹر بھٹو صاحب نے انان اقتدار لیا، انڈیپینڈنٹ
انہوں نے ایک پالیسی دی، جی انہوں نے عوام کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوں، اور عوام کے طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے ایک جو اسلامک کانفرنس تھی جی وہ کروائی جی اور اس کانفرنس کے رزلٹ بھی آئے، جی لیکن جب یہ رزلٹ دیکھنے شروع کیے جی فارن طاقت نے جی تو انہوں نے کیا کیا کہ فارن جو طاقتور حکومتیں تھیں جی انہوں نے اس ساری پالیسی کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہوں۔ انہوں نے اپنے طریقہ کار استعمال کرنے شروع کیے۔ انڈیا بھی تو بنتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی میں نے کو، پاکستان بننے پہ کیوں میں نے اعتراض جو ہوا؟ عرض کیا نا وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس میں ایک تو انٹلیکچوئل لیڈرشپ تھی، جی جس نے جہاں پہ اس نے کمپرومائز کرنا تھا وہاں رائٹ ٹائپ پہ کمپرومائز کیا جی اور جہاں پہ اس نے کنٹیسٹ کرنا تھا رائٹ ٹائپ پہ کنٹیسٹ کیا۔ ہوں۔ ہمارے حکمرانوں کے پاؤں ہی نہیں ٹکنے دیے گئے۔ جی ویورز، یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔